اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ سورۃ القیامت سے لے کر سورۃ الاعلیٰ تک یہ قرآن کریم کی چوتھی حصے کا 10واں باب ہے۔ اس میں 12 صورتیں ہیں جو ایک مضمون پر چل رہی ہے، اور وہ مضمون ہے اثبات قیامت بالترقی اور احوال آخرت، اور اس پر دلائل کہ یہ پورا عالم علوی یا سفلی یہ سب فنا ہو جائے گا۔ اس سے پہلے سورۃ القیامہ سورۃ المزمل مدثر وہ 9واں باب تھا، وہ 2 صورتیں قرآن کریم کی تھی۔ اس میں ترغیب الی القرآن تھا اور ترغیب الی تبلیغ القرآن، قرآن پڑھو، قرآن کی تبلیغ کرو، رات کو قیام میں قرآن پڑھو اور دن کو تبلیغ کرو، صرف اللہ کی ذات پر اعتماد کرو۔ تو وہ 2 صورتیں قرآن کریم کی تھی اور وہ 9واں باب تھا۔ یہ 12 صورتیں قیامت کی ہے، اور اس میں اثبات قیامت بالترقی ہے۔ یہ تمام صورتوں میں، ان 12 صورتوں میں مشترکہ مضمون ہے اثبات قیامت بالترقی۔ سورۃ الاعلیٰ مکی صورت ہے، سورۃ قارعہ کے بعد نازل ہوئی ہے، نزول کے اعتبار سے 31 نمبر صورت ہے۔ یہ صورت القیامہ کے نام سے موسوم ہے، القیامہ، اس لیے کہ یہ صورت ابتدا سے لے کر انتہا تک قیامت کے متعلق بحث کرتی ہے۔ قیامت کے متعلق اس صورت میں بحث ہو رہی ہے، اور قیامت کے ہیبتناک احوال اور لوگوں کا انجام، تو ابتدا سے لے کر انتہا تک صورت میں قیامت ہی قیامت کا ذکر ہے، اس لیے صورت کا نام ہے سورۃ القیامہ۔ صورت کا ربط پہلے صورت کے ساتھ کئی وجوہات پر ہے۔ نمبر 1، پہلی صورت میں قرآن سے اعراض کرنے والوں کے لیے زجر تھا، اس صورت میں ان کے لیے تخفیف اخروی کا بیان ہے۔ نمبر 2، پہلی صورت میں قرآن پہنچانے کے بارے میں تیزی دی گئی تھی اور تحزیز بیان ہوئی تھی، قرآن پہنچاؤ، قم فانذر۔ اس صورت میں قرآن سیکھنے کے آداب ہے۔ نمبر 3، پہلی صورت میں بیان تھا کہ کافر حشر کی تکذیب کرتے ہیں، اس صورت میں اثبات حشر ہے۔ صورت کا دعویٰ بنیادی مضمون اثبات حشر، اور اس میں ہڈیوں کو جمع کیا جائے گا، اثبات الحشر بجمع العظام، آیت نمبر 3 میں اس کا بیان ہے۔ صورت کے امتیازات اور خصائص کا بیان۔ اس صورت میں ہڈیوں کے جمع کرنے کا تذکرہ ہے، اور سورج اور چاند اور قرآن کریم کی جمع کرنے کا تذکرہ ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، قرآن کے بارے میں ہے إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ۔ نمبر 2، قرآن کریم کا ادب سکھایا گیا ہے، قرآن کریم کی تعلیم و تعلم۔ نمبر 3، حالت نظم میں کیا حالت ہوتی ہے اس کا تذکرہ ہے۔ سورت کے فوائد و لطائف کا بیان۔ سورت کا بنیادی محور وہ کیا ہے؟ یوم القیامہ، جو اس کا نام ہے۔ سورت کے موضوعات، پہلا موضوع سورت کا یہ ہے قیامت کے دن اور
قیامت کے متعلق شکوک و شبہات جو لوگوں کو پیش آتے ہیں اس کا بیان ہے، اس بات قیامت اور ان شکوک و شبہات کا ازالہ جس کی وجہ سے لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے اس صورت کی جو آیتیں ہیں اس میں جو تعبیرات ہے وہ نفس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، انسان کی شعور اور احساس کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کلا بل تحبون العاجلہ، تم محبت کرتے ہو فوری طور پر ملنے والی دنیا کے ساتھ۔ تو محبت یہ ایک احساس ہے، نفسیاتی احساس کا نام ہے۔ پھر اللہ کے ارشاد ہے وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، تم آخرت کو چھوڑتے ہو۔ تو یہاں ترک یہ ایک معنوی چیز ہے، نفسیاتی معنوی چیز ہے، کسی چیز کو چھوڑنا۔ پھر اللہ کے ارشاد ہے تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ، ظن یہ بھی ایک گمان، ایک نفسی معاملہ ہے۔ اس وجہ سے سورت کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کہ انسان گمان کرتا ہے ہم ہرگز اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کریں گے کیا۔ اختتام اس پر ہوتا ہے أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کہ انسان کا یہ گمان ہے یہ بیکار چھوڑ دیا جائے گا۔ 36 نمبر آیت۔ تو یہ آیتیں انسان کو بعث اور حساب کے اندر گہرے غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، انسان کو آمادہ کرتی ہے کہ بعث بعد الموت اور حساب کے بارے میں بڑے گہرائی کے ساتھ سوچو اور اس سے ڈرو۔ تیسرا موضوع سورت کے اندر یہ ہے کہ سورت جن دلائل سے بیس کرتی ہے اس کا تعلق انسان کے تخلیق کے ساتھ ہے۔ تخلیق انسان کے دلائل سے بیس کرتی ہے تاکہ اس کو بنیاد بنا کر بعث بعد الموت کو ثابت کیا جائے اور اس پر استدلال کیا جائے۔ الم یک نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى، یہ انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہوا۔ اب اس کو دلیل بنایا اللہ نے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، منی کے ایک بے حیثیت قطرے سے انسان اللہ پیدا کرتا ہے، اس کے تمام مراحل کو ذکر کر کے اس پر قادر نہیں ہے کہ دوبارہ زندہ کرے۔ سورت کے آیت نمبر 14-15 میں اس بات کا بیان ہے کہ حق قبول نہ کرنے میں انسان کے ہر عذر کو ان آیتوں نے ختم کر دیا اور کاٹ دیا۔ اس کو انسان کا کوئی عذر نہیں ہے کہ یہ حق قبول نہیں کرتا ہے، کوئی عذر اس کے پاس نہیں ہے۔ آیت نمبر 22 اور 23 میں اس بات کا بیان ہے کہ جنت میں سب سے افضل نعمت وہ رؤیت باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی دیدار ہوگی۔ آیت نمبر 2 میں اس بات کا بیان ہے کہ ہمیشہ کا محاسبہ یہ استقامت، دائمی استقامت کے حصول کا سبب ہے۔ سورت کے اختتام پر یہ مستحب ہے کہ جب انسان اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، خواہ نفل نماز میں کر رہا ہے یا قرآن کریم کی نسخے میں دیکھ کر تلاوت کر رہا ہے، تو جب یہ آیت تلاوت کرتا ہے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو اس کے بعد یہ کہنا مستحب ہے سبحانک فبلا، تیری ذات پاک ہے اللہ، کیوں نہیں، آپ کی ذات قادر ہے۔ سورت کے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قسم کہی ہے
قیامت کے دن پر، لا اقسم بیوم القیامہ، اور پھر نفس لوامہ پر قسم کھائی ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے یا تو شہادت دینی مقصود ہوتی ہے یا اس کو شاہد بناتے ہیں، اور وہ چیز اللہ کے ہاں بڑی عظیم چیز ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر قسم کھاتے ہیں۔ تو ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے شاہد بنایا، قیامت کو، نفس لوامہ کو، کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا اور موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نفس کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے نفس امارہ بالسوء، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسری ہے نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ، اس کا ذکر سورۃ یوسف میں ہے، اس سے مراد وہ نفس ہے جو انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، خواہشات کی دعوت دیتا ہے، امارہ بالسوء، برائیوں کی دعوت دیتا ہے۔ جب انسان اس کے کہنے پر برائی کا ارتکاب کر لیتا ہے تو پھر انسان کی ضمیر اس کو ملامت کرنے لگتا ہے۔ یہ نفس انسان کو ملامت کرتا ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اسی کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ اور پھر جب انسان اس کو برائی سے نفرت ہو جاتی ہے، برائی سے چڑ ہو جاتی ہے، اور اللہ کے احکامات کی وہ 100% تابع ہو جاتا ہے، تو اس نفس کا نام پہ رہے نفس مطمئنہ۔ اس کا ذکر سورۃ فجر کے آخر میں ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو ہم دوبارہ جمع نہیں کریں گے؟ بلا، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر قادر ہے، ان نسوی بنانا، انگلیوں کی پوروں تک جس میں ایسے علامات ہوتی ہے، انسان کا کوڈ نمبر ہوتا ہے جو دوسرے انسان کے ساتھ نہیں ملتا ہے، جب ایسی باریکیوں کو ہم دوبارہ بنا سکتے ہیں۔ پورے انسان بنانا کیا ہے، پورے مکمل باریکیوں کے ساتھ، کوڈ نمبر کے ساتھ ہم اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ اس لیے جو کسی ملک کے شہری کا فنگر پرنٹس لیا جاتا ہے شناختی کارڈ بنانے کے وقت، پاسپورٹ بنانے کے وقت، تو اس کا اس بات قرآن کریم کی آیت سے ہے۔ یہ ایک انسان کی انگلیوں کے پوروں میں جو نشانات ہوتے ہیں وہ دوسرے انسان سے نہیں ملتے ہیں، تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو زندہ کریں گے۔ اور یہ ایسی باریکی ہے جو صرف اللہ ہی بنا سکتے ہیں، یہ کوڈ نمبر یہ کوئی اور نہیں بنا سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں فنگر پرنٹس، اور عربی میں اس کو کہتے ہیں بصمات۔ سورت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ ہم ہڈیوں کو جمع کر سکتے ہیں، ہڈیوں کو جمع کریں گے، چاند سورت کو جمع کریں گے، قرآن کریم کو، اس طرح قرآن کریم کو آپ کی سینے کے اندر جمع کر سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن کو جمع کر سکتے ہیں، چاند سورت کو جمع کر سکتے ہیں، تو قیامت کے دن آپ کو بھی اٹھا سکتے ہیں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ قرآن کریم کی تعلیم کا طریقہ بتایا کہ جب استاذ پڑھے تو اس کے ساتھ نہ پڑھا جائے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ پہلے آپ قرآن سنیں، پہلے استاذ پڑھے، شاگرد سنے، اس کے بعد شاگرد پڑھے۔ یہی درست طریقہ ہے تعلیم کا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو سکھایا، کیونکہ آپ جلتی جلتی پڑھتے تھے جبریل علیہ السلام کے ساتھ، اللہ نے آپ کو منع کیا، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اور اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ قرآن کی 2 معنی آتے ہیں، ایک قرآن کے معنی جمع کرنا، ایک قرآن کے معنی پڑھنا، دونوں اس آیت کے اندر ہے۔ ان علینا جمعہ، ہماری ذمہ اس کا جمع کرنا اور اس کا پڑھنا، ثم ان علینا بیان، پھر ہماری ذمہ ہے اس کا بیان۔
یقیناً یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے، جب انسان قرآن مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، اللہ اس کی سینے میں محفوظ کرتے ہیں۔ ثم ان علینا بیانا فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فاذا جمعناه فی صدرک فاعمل به، جب آپ کی سینے کے اندر ہم اس کو جمع کرے تو تب آپ اس پر عمل کرتے رہیں۔ سورت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ قیامت کے دن ایمان والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ۔ تو قیامت ہوگی، اس لیے کہ ہر آدمی قیامت کرتا ہے، تو قیامت ضرور آئے گی۔